شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرکدہ 1365 ہجری بمطابق 1946 سن عیسوی ککڑہٹا تحصیل کبیر والا کی مضافاتی بستی کرم پور جوتا میں آنکھ کھلی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولوی عبدالحق تھا، جو بہت نیک طبیعت، دانا اور مردم شناس انسان واقع ہوئے تھے۔ استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں امام العارفین سلطان الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر قرآن کریم حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے صرف 9 ماہ 11 دن میں مکمل قرآن اپنے لوح قلب پر ثبت کر۔ آپ نے 1966 سن عیسوی میں ملک پاکستان کے معروف دینی ادارے جامعہ دارالعلوم کبیر والا سے سند فراغ حاصل کی۔ اس دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے عہد کی یگانہ روزگار شخصیات سے استفادے کا خوب موقع ملا۔ پھر آپ اپنے استاد محترم حکیم الاثر مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولانا سید نیاز احمد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ تلمبہ میں تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ نے 1967 سے 1976 تک 9 سال علوم عقلیہ و نقلیہ کی تدریس فرمائی۔ یہاں اس تدریس کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دن میں 18 سبق بھی پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد 1976 سے 1982 تک 6 سال اپنے مادر علمی دارالعلوم کبیر والا میں آپ کو تدریس کا موقع ملا۔ 1982 سے 1986 تک 4 سال درویش صفت عالم دین مولانا بشیر احمد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارے جامعہ عثمانیہ شورکوٹ میں آپ تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ کے دل میں یہ خواہش پروان چڑھ رہی تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری فنون بھی پڑھائے جائیں، تاکہ دینی علوم و عصری فنون کے حسین امتزاج سے ایسے علماء فضلاء تیار کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کو سمجھیں اور جدید طرز اور مؤثر اسلوب میں عوام الناس کی دینی، اخلاقی اور سیاسی رہنمائی بھی کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے محترم المقام حاجی دوست محمد کھچی مدظلہ العالی کے تعاون سے 8 ایکڑ اراضی پر مشتمل رقبہ حاصل کر کے ایک نظریاتی ادارے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پھر آپ نے خود کو اس ادارے کے ہمہ قسم کے انتظام و انصرام کے لیے وقف کر ڈالا اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت تھوڑے عرصے میں اس ادارے کو بام عروج تک پہنچایا۔ اگر بات کی جائے آپ کی تحریکی خدمات کی تو اس سلسلے میں عرض ہے آپ نے ہر دور میں دینی اسلامی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1974 سن عیسوی میں تحریک ختم نبوت چلی تو آپ اس میں دیوانہ وار شریک ہوئے، جس میں آپ کو گرفتاری بھی دینا پڑی۔ بعد ازاں 1970 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا، تو اس سلسلے میں آپ نے صدائے حق اٹھائی اور صدائے حق اٹھانے کی پاداش میں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ آپ کی سب سے پہلی بیعت حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر ہے، پھر اس کے بعد جانشین امام الاولیاء حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں پر ہوئی۔ ویسے آپ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور جانشین حضرت سید نفیس الحسینی اور حکیم الاثر مولانا عبد المجید لدھیانوی اور پیر طریقت مولانا ناصر الدین خاکوانی اور حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے خلافت کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ 9 ستمبر 2022 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز فجر نشتر ہسپتال کے ICU وارڈ میں حضرت شیخ اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ حضرت اقدس مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھایا، جبکہ عوام و خواص کے ایک جمع غفیر نے آپ کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ شرکاء کی تعداد 2.25 لاکھ سے متجاوز تھی، اور بعد ازاں حضرت اساجی رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ خالد بن ولید کے احاطے ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت استاد محترم کی تمام تر ملکی، ملی، دینی اور سماجی خدمات قبول فرمائے۔